قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اہم ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں ہر کاروباری آدمی کسی نہ کسی طرح سے ملوث ہے اور وہ رزق کمانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے. اب وہ کوشش صحیح ہے یا غلط، حلال ہے یا حرام، اس کا پتہ ہونا ہم سب کو ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی شکل میں، یعنی پیسے دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اس سے کام کریں گے اور ہمیں اس کا نفع دے دیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اپنے کاروبار کے لیے، پھر ہم لوگوں کو نفع بھی دیتے ہیں. اب اس کی دو شکلیں ہیں. ایک وہ شکل ہے جو ناجائز ہے، حرام ہے اور اس طرح نفع لینا درست نہیں، اور ایک وہ شکل ہے جو جائز ہے اور اس سے نفع لینا بھی جائز ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں کہ جی بیوہ عورت ہے تو اس کے پیسے ضائع ہوں گے تو ہم نے سوچا چلیں اس کو کاروبار میں لگا کر اس کو نفع دیتے ہیں. یتیم بچے ہیں، ان کا مال ضائع ہوتا تو ہم نے سوچا ان کو کاروبار میں لگا کر نفع دے دیں. تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ کسی سے خیر خواہی کرنے کے لیے آپ کو جس طرح خیر خواہی کا جذبہ ضروری ہے، ایسے ہی شریعت کا علم بھی ضروری ہے. وہ ایک آدمی تھا، درخت پر بیچارہ چڑھ گیا. اب اس کو اترنے کی نہ سمجھ نہیں آ رہی ترتیب کہ میں کیسے اتروں. لوگوں نے کہا ایسے اتر لو، ایسے اتر لو. وہ کہتا نہیں میں گر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. تو ایک سمجھدار آدمی آیا، اس نے کہا ہٹو ہٹو میں اس کو اتارتا ہوں. اس نے رسی اوپر پھینک دی اور کہا کہ اس کو ذرا باندھو اپنے ساتھ. اس نے رسی باندھ لی. کہنے لگا اب آنکھیں بند کر لو. اس نے کر لی. کہ اب ذرا اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیے اور اس نے جھٹکا لگایا اور وہ نیچے آ کر گرا اور مر گیا. ارے بھئی یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ بھئی اللہ کی طرف سے اس کی موت آئی تھی. میں نے تو بہت سے آدمی کنویں سے ایسے ہی نکالے، ان میں سے تو ایک بھی نہیں مرا. تو یہ اس کی ویسے ہی آئی ہوگی اللہ کی طرف سے. اب وہ خیر خواہی کا جذبہ تو موجود تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ خیر خواہی کرنا اس کے لیے نافع ہے یا ضار ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے. ایک آدمی تھا، اسے ہر دل عزیز کہتے تھے. وہ سب کو خوش رکھتا تھا، ہمیشہ پورا علاقہ اس سے بڑا راضی رہتا تھا. وہ ایک دن جا رہا تھا نہر کے کنارے تو ایک آدمی ڈوبنے لگا. اس نے آواز دی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. اس نے چھلانگ ماری اور جناب اس کو کندھے پر بٹھایا اور تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جانے لگا. تو ادھر سے ایک آدمی نے آواز دی کہ مجھے دوسرے کنارے تک پہنچا دو گے؟ کہاں، بالکل پہنچاؤں گا. تو اس سے کہتا بھئی آپ رکو، میں ذرا اس کو لے کر آتا ہوں. اس کو نہر کے بیچ میں چھوڑا اور دوسرے آدمی کو لینے چلا گیا. اس کو کندھے پر بٹھایا اور تیرنا شروع کر دیا. جب بالکل نہر کے بیچ میں آ گیا، اس سے کہتا دیکھو بھئی میں انصاف سے چلتا ہوں، اب میں یہاں آپ رکو، پہلے دوسرے بھائی کو میں دوسرے کنارے پر چھوڑ کر آؤں گا. اب اس کو چھوڑ دیا، اس کو تلاش کرنے لگا. وہ تو کب کا ڈوب چکا تھا. وہ نہ ملا، کہتا چلو اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور وہ بیچارہ بھی ڈوب گیا. تو بہت سے لوگ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے لیکن اس کی ترتیب نہیں ہوتی کہ کیسے کرنی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے شریعت کے 2-3 اصول سمجھیے. جب بھی آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں یا کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو شریعت آپ سے یہ پوچھتی ہے آپ کیوں دے رہے ہیں. اگر تو ہدیہ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن آپ ہدیے پر کوئی نفع نہیں لے سکتے، نہ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، دوسرے کی مدد کریں، لیکن آپ اس پر نفع نہیں لے سکتے کسی قسم کا.
یا آپ نے امانت رکھوائی ہے تو جتنی رکھوائی ہے اتنی ہی لیں گے، اس سے زیادہ لینا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرض دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ جس قرض پر نفع لیا جاتا ہے وہ نفع سود ہوتا ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے مزاربت یا مشارکت یعنی کاروبار کے لیے پیسے دیے، اب آپ نفع لے سکتے ہیں، لیکن وہ کب لے سکتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، تو ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، وہ میں کاروبار میں لگاتا ہوں اور میں اس کو نفع دیتا رہوں گا۔ اب 2 اصول بڑے اہم ہیں، وہ سمجھیں کہ کبھی بھی نفع لگا بندھا شریعت میں یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تجھے مہینے کے 5,000 دیتا رہوں گا، 10,000 دیتا رہوں گا۔ کیوں کہ کاروبار تو اپ اینڈ ڈاؤن کا نام ہے، کبھی پروفٹ ہوتا ہے، کبھی لاس بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ نفع ہوتا ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مہینے اس کا پروفٹ 10,000 ہی بنے گا، کبھی 12-13 بھی ہو سکتا ہے، کبھی 7-8 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں میں تجھے ہر مہینے 10,000 دیتا رہوں گا، 5,000 دیتا رہوں گا، اس کو لگا بندھا نفع کہتے ہیں۔ شریعت میں ایسا نفع جائز نہیں ہے دینا، نہ کاروبار کے اندر نہ کسی اور صورت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اندازے سے نفع دینا، یعنی حساب کتاب نہیں کیا، اندازے سے کبھی 500 دے دیے، کبھی 600 دے دیے، یہ صورت بھی جائز نہیں، بالکل حرام ہے اس طرح نفع دینا۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، لوگ کیا اب جو ناجائز انویسٹمنٹ ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ عورت سے پیسے لیتے ہیں، کاروبار میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تجھے ہر مہینے 10,000 تیرے گھر آتا رہے گا، اور جذبہ یہ ہے بیچاری بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی مدد ہو جائے گی۔ اس کے 2 لاکھ روپے بھی آپ کے پاس محفوظ ہیں، وہ جب چاہے واپس لے لے، اور 10,000 آپ اس کو دیتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اگر تو آپ نے کاروبار میں لگائے ہیں تو کاروبار میں تو حساب کتاب ہوتا ہے، وہ تو آپ نے کیا نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی کاروباری ڈیلنگ آپ نے کی ہے، تو یہ قرض ہے جو آپ نے اس سے لیا ہے، اور قرض پر جو نفع دیا جاتا ہے وہ نفع سود ہوتا ہے۔ اب آپ اس عورت کا بھلا نہیں کر رہے، اس کا نقصان کر رہے ہیں، اس بیچاری کو سود کھلا رہے ہیں، خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، وہ بھی گناہگار ہو رہی ہے۔ یعنی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے جو بندہ اپنی آخرت بگاڑ لے، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نئی بیوہ کی مدد کر سکتے، مت کریں، اپنی آخرت تو مت بگاڑیں۔ اب بعض کیا کرتے ہیں کہ جی بیوہ یا 3 بچوں سے پیسے لیے اور اندازے سے دیتے رہتے ہیں، کبھی 5,000 دے دیے، کبھی 7,000 بھیج دیے، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے، چلو پیسے آتے جا رہے ہیں، اور اس کا جو اصل پروفٹ ہے یعنی رقم ہے وہ بالکل اسی طرح محفوظ رہتی ہے۔ اب اس طرح نفع دینا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے یتیم اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح مدد کرنے کی کوئی ترتیب شریعت میں نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں نے کسی کو پیسے دیے تھے اس شرط پر کہ جی آپ میرے کچن کو جو ہے وہ رننگ میں رکھیں گے، مطلب یہ ہے کہ میں ایک دکاندار سے سودا لیا کروں گا، آٹا، چینی، دال، جو میرے گھر کا خرچ ہوگا، اور اس کا بل آپ نے دینا ہے، اور میرے پیسے آپ کاروبار میں لگا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیسے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اب اس کا بل کبھی 15,000 بنے گا، کبھی 12,000 بنے گا، کبھی 10 بنے گا، مہمان آ گئے تو 15-16 سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ اب اس نے اس کا بل دینا ہے، اب وہ بل کتنا ہے یہ اسے بھی نہیں پتہ کتنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ والی صورت بھی ایک تعاون کی ہے، لیکن یہ تعاون بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس طرح کسی کی مدد کرنے کی کوئی شکل ترتیب نہیں ہے کہ آپ اس سے پیسے لیں اور اس کے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ آپ کر لیں، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ ہاں آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ بہن آپ ایسا کیجئے، اپنے پیسے میرے پاس بطور امانت رکھوا دیں، اور میں ہر مہینے آپ کی ویسے مدد کر دیا کروں گا، ٹھیک، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کے پیسے آپ کے پاس ضائع ہو جائیں گے، آپ اسے کاروبار میں لگائیں، پھر آپ کاروبار کا پورا حساب کتاب کریں، وہ میں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے۔
پھر جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ آپ اس کو دے دیں۔ لیکن یہ جو شکل لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بازار میں ایک بہت بڑا مجمع ہے جو اس قسم کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پیسے لے کر ان کو پروفٹ دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح لینا دینا یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ آپس میں کاروباری ڈیلنگ کرتے ہیں کہ جی یہ میرے پیسے ہیں اور آپ کاروبار میں لگا دیں، مجھے پروفٹ دیتے رہیں۔ وہ کہتا ہے جی کتنا پروفٹ دیں گے؟ کہ جی میں آپ کو 8,000 دیتا رہوں گا۔ وہی سود والی بات بن گئی۔ یا یہ ہے کہ دیکھ لیں گے اندازے سے جتنا ہوگا میں آپ کرتا رہوں گا۔ بغیر حساب کیے آپ جب پروفٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر رہے، آپ اس کو ٹرخا رہے ہیں اور اس کے پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ والی شکل صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناجائز کی ایک شکل وہ ہے جو بینکوں میں ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ آپ اپنا پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں قرض کے طور پر، اور ماہانہ مثلاً 1 لاکھ پر 5,000 آپ پروفٹ لیتے ہیں، تو وہ قرض پر ملنے والا نفع ہے وہ تو جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود کہہ دیا ہے اور ناجائز کہہ دیا ہے۔ تو جو پیسے بینک میں آپ نے قرض رکھے ہوئے ہیں اس قرض پر آپ نفع نہیں لے سکتے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو یہ لیتے ہیں بانڈز وغیرہ، تو وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، بانڈ لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی نمبر لگ گیا تو وہ اس کا پروفٹ لے لیتے ہیں، نہیں بھی لگا تو چلو پیسہ تو محفوظ ہی رہتا ہے نا۔ تو اب یہ جو بانڈز پر ہم نے رقم دے کر بانڈ لیے ہیں، ہم نے حکومت کو قرضہ دیا ہے، انہوں نے بانڈ قرضے کی رسید دی ہے۔ اب اگر اس پر انعام نکلے گا تو وہ قرض پر ملنے والا نفع ہوگا، یہ بھی تو سود ہے، یہ انویسٹمنٹ بھی ہمارے لیے کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ انشورنس کرواتے ہیں اور ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک انویسٹمنٹ ہے کہ میں 10 سالوں میں 15 لاکھ روپے آپ کو جمع کرواؤں گا، اور میں مر گیا تو آپ مجھے 30 لاکھ دیں گے، میرے بچوں کو نہیں مرا تو 10 سالوں کے بعد آپ مجھے 28 لاکھ دیں گے، جو بھی ان کی آپس کی ڈیل ہو۔ اب جو پیسے دیے گئے ہیں کاروبار تو کر نہیں رہے، نہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، نہ ان کو صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو جو پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں وہ یقیناً آپ کا قرض ہے جو ان کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور آپ اس قرض پر جب نفع لیں گے تو وہ نفع سود نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اب یہ وہ شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور لوگ پیسہ لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور یوں لوگوں کو بغیر ترتیب کے نفع دے رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب نفع کی صحیح شکل کیا ہے یہ سمجھیں۔ 2 شکلیں ہیں، یا مزاربت یا مشارکت۔ مزاربت کسے کہتے ہیں؟ کہ پیسہ میرا ہے، کام آپ نے کرنا ہے، میں کام نہیں کروں گا، آپ نے کاروبار کرنا ہے، پیسہ میں دوں گا۔ اب میرے پیسے سے آپ کیا مثلاً جب کام کریں گے تو اس کی شرط ہے پہلی یہ کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار حلال ہونا چاہیے۔ اب میں پیسہ دوں اور آپ شراب بیچنا شروع کر دیں تو اس کا نفع نہ آپ کے لیے حلال ہے نہ میرے لیے حلال ہے، تو وہ تو دونوں کے لیے ناجائز ہو گیا۔ مثلاً آپ کہتے ہیں جی میں کپڑے کا کاروبار کروں گا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیے، آپ اس 5 لاکھ سے کپڑا لے کر آئے اور آ کر آپ نے بیچنا شروع کر دیا۔ اب سارا پیسہ میرا ہے اور ساری محنت آپ کی ہے، آپ دن رات کام کریں گے، اور مہینے کے بعد ہم نے حساب کرنا ہے کہ جی 10 لاکھ کا مال آیا تھا، اتنا بکا ہے اور یہ پروفٹ ہے۔ اس پروفٹ کو ہم آپس میں تقسیم کریں گے، وہ جتنا بھی ہماری شرح طے ہو جائے۔ اس میں بھی یہ یاد رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں تجھے ہر مہینے 10,000 پروفٹ دیتا رہوں گا، یا تو مجھے 20,000 دیتے رہنا باقی سب تیرے ہوں گے، یہ صورتیں ناجائز ہیں۔ آپ یوں طے کریں گے کہ کل پروفٹ کا 50-50 ہوگا، آدھا تمہارا آدھا میرا، یا 30-70 کر لیں کہ 30% تم لوگے 70% میں لوں گا۔ جو آپ کا آپس میں طے ہو جائے خوشی سے، وہ نفع آپ نے فیصد طے کرنا ہے۔ اب کبھی 30,000 نفع ہوگا، کبھی 50,000، کبھی لاکھ بھی بچ سکتا ہے، تو جتنا پروفٹ زیادہ ہوگا اتنا آپ دونوں آپس میں اسی حساب سے تقسیم کر لیں۔ یہ والا نفع آپ کے لیے جائز ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک ایسی پوائنٹ کی بات ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا وہ بتاتے نہیں ہیں، اگر بتا دیں تو کوئی اس کو کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ مزاربت میں اگر نقصان ہوا تو سارے کا سارا نقصان پیسے والے کا ہوگا، جو کام کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی اس کے ذمے 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا۔ مثلا وہ کپڑا لے کر آیا، اس نے دکان پر رکھا، ایک دم کپڑے کے ریٹ گر گئے، نقصان ہو گیا۔ اب 1 لاکھ کا کپڑا لائے تھے لیکن اب حساب کر رہے ہیں تو 70,000 کا پڑا ہے اور 30,000 نقصان ہو گیا، ریٹ گر گئے ہیں، یا آگ لگ گئی دکان میں، کپڑا جل گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب جو بھی نقصان ہوگا یہ یاد رکھ لیں، جو پیسہ دینے والا ہے، جو مالی نقصان ہے وہ اس کا ہوا ہے۔ دوسرے کا نقصان یہ ہوا کہ اس بیچارے نے محنت کی، اس کے باوجود پروفٹ ہوتا تو نفع تقسیم ہوتا نا، اس کی محنت ضائع ہو گئی، آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا۔ یہ مزاربت کا بنیادی اصول ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں کاروبار کے لیے، میں کام کروں گا، آپ کو نفع دیتا رہوں گا، وہ کہتا جی ٹھیک ہے، اور یہ سن لو کہ اگر پیسہ ضائع ہوا تو تمہارا ہوگا، وہ کہے گا پھڑا میرے پیسے، میں نہیں اتنا کاروبار کرنا۔ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا پیسہ بھی محفوظ رہے اور مجھے نفع بھی ملتا رہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لے، کاروبار کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا پیسہ 100% محفوظ ہو۔ وہ رسک پر ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں میرا پیسہ بچا ہی رہے اور نفع مجھے مفت میں ملتا رہے، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ قرض پر نفع لیتے ہیں، یہ سود کی شکل بنے گی، جیسا کہ بینکوں میں ہوتا ہے کہ بینک آپ کا پیسہ محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو پروفٹ دیتا رہتا ہے۔ آپ جب چاہیں اپنا پیسہ بینک سے واپس لے لیں، وہ پورے پیسے آپ کو واپس کر دے گا۔ لیکن کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، پیسہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، ڈوب بھی جاتا ہے سارا مال۔ تو مزاربت میں یہ اصول ہے کہ آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں، اس کو بتا دیں اگر نقصان ہوا تو تیرا ہوگا، میرا نہیں ہوگا، پھر اس کو، ورنہ بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مینوں میرے پیسے چاہیے، ایتھے رکھ میرے 2 لاکھ روپیے ورنہ میں تینوں چھڈاں گا نہیں، کیس کروا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ دونوں کو شریعت کے اصولوں کا علم ہوتا تو یہ لڑائی اب نہیں ہونی تھی، اگلے کو پتہ ہونا تھا کہ بھئی میرا ہی پیسہ جائے گا، اس کا کچھ نہیں جائے گا، یہ بتا دیں۔ اور خود کسی کو دیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ میرا جائے گا اور اس بیچارے کی محنت چلی جائے گی۔ اچھا بالفرض ہم نے 1 لاکھ سے کام شروع کیا تھا، 90,000 بچ گئے، 10,000 کا نقصان ہوا، اب کوئی تقسیم نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں گے؟ آگے چلنا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں چلنا تو آپ 90,000 لے کر چلے جائیں، وہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اگر آگے چلنا ہے تو اب وہ دوبارہ کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں نفع بالفرض دیتے ہیں کہ آپ کو 20,000 پروفٹ ہوا 90,000 کے کام سے، اب وہ 20,000 آپس میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اب شریعت کا آپ اعتدال دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ادھر 90,000 بچ گئے تھے، 10 کا نقصان ہوا تھا، اب 20,000 پروفٹ ہوا ہے تو 10,000 ادھر ڈالیں گے، 1 لاکھ پورا کریں گے، جو باقی 10 بچا ہے وہ آپس میں تقسیم کریں گے تاکہ اگلے بندے کا پیسہ پورا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اب اگلی دفعہ کاروبار کیا 1 لاکھ روپے سے، اب اللہ نے 50,000 نفع دیا، اب 25 وہ لے لے گا، 25 وہ لے لے گا، کیونکہ نفع تقسیم ہوگا، نقصان تقسیم نہیں ہوگا، نقصان پیسے والے کا ہوگا۔ ہاں اگلے نفع سے پچھلے دفعہ کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جب وہ برابر ہو جائے گی رقم، پھر جو نفع ہے وہ آپس میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ مزاربت کا اصول ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں جو بازاروں میں بیچارے پیسے دیتے ہیں وہ اس طرح تو کبھی بھی نہیں دیتے، نہ ان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ ضائع ہوگا، تو اس طرح کاروبار کرنا اور اس کا نفع لینا اور دینا یہ درست نہیں ہے جب تک کہ وہ اس اصول کے مطابق نہ کر لیا جائے۔ دوسری صورت اس کو کہتے ہیں مشارکہ، یعنی پارٹنرشپ پہ کام کرنا، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پائی والی۔ اب پائی والی میں یہ ہوتا ہے کچھ پیسہ میرا ہے، کچھ پیسہ آپ کا ہے، دونوں کے پیسے سے کاروبار شروع ہوا ہے اور کام چل رہا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ پیسہ دے کر کام بھی کریں گے، دوسری صورت یہ کہ آپ صرف پیسہ دیں گے، کام آپ نہیں کریں گے۔ تو اب دونوں صورتوں کے احکامات مختلف ہیں۔ اب یہ سمجھیں 100 روپے آپ کے ہیں، 100 میرے ہیں، کام ہم نے شروع کیا اور آپ کہتے ہیں میں تو بھائی ملازمت کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بازار میں آؤں، کام آپ نے کرنا ہے۔ اب پیسہ 100 آپ کا، 100 میرا، کام میں کروں گا،
تو میں اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہوں کہ بھائی میں کاروبار کرنے کی تنخواہ بھی لوں گا، کیوں میں سارا دن یہاں گرمی میں مروں، سردی میں مروں اور کاروبار کروں، اور تو مزے سے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو تجھے بھی نفع اتنا ہی ملے؟ یہ نہیں ہے، میں الگ سے تنخواہ لوں گا۔ تو یہ مطالبہ وہ کر سکتا ہے، یا یہ کر سکتا ہے کہ 100 ہے لیکن میرا پروفٹ 60% ہوگا، تمہارا 40% ہوگا، کیونکہ میں نے کام کرنا ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ تو وہ اس کا مطالبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دونوں ہی کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کوئی تیسرا بندہ تو رکھیں گے نا کاروبار کے لیے، اس کو بھی تنخواہ دینی پڑے گی۔ تو اگر یہی لے لے وہ تنخواہ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو وہ اپنا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو وہ جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو پارٹنر، اور جو کام نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر، کہ وہ سویا ہوا ہے، اس نے کوئی کام وام نہیں کرنا۔ تو جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا جو نفع ہے وہ اپنے دیے ہوئے رقم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے 40 روپے دیے، میں نے 60 روپے دیے، اور آپ کام نہیں کریں گے، تو جو پروفٹ ہوگا وہ اس طرح ہی تقسیم ہوگا کہ مجھے 60 ملیں گے، آپ کو 40 ملیں گے۔ آپ اپنا نفع 40 سے بڑھا نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کام نہیں کرنا، اور میں چونکہ کام کروں گا تو میں اپنا نفع 60 سے 70 کروں اور آپ کا 30 کر دوں، اور یہ ہماری رضامندی سے طے ہو تو یہ جائز ہوگا کیونکہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو کام کرنے والا اپنا نفع اپنی رقم سے بڑھا سکتا ہے، جس نے کام نہیں کرنا اس کا نفع اس کی دی ہوئی رقم سے شرع کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو یہ شراکت کی صورت ہے یہ ہے پروفٹ اینڈ لاس کی شکل، کہ اس میں نفع ہوگا تو دونوں کو ہوگا اور نقصان ہوگا تو دونوں کو ہوگا۔ مثلا دونوں کے 100 روپے تھے اور 20 روپے نقصان ہوا تو 10 روپے اس کے کھاتے میں، 10 روپے اس کے کھاتے میں۔ اب دونوں کے 90 روپے بچ گئے ہیں، اب آگے کاروبار کرنا ہے تو کریں، بند چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑیں۔ لیکن جب پروفٹ ہوتا ہے تو بھی دونوں کو ہی ہوتا ہے، وہ بھی نفع کا حصہ لے گا، یہ بھی۔ تو مضاربت میں نفع دونوں کو ملتا ہے، نقصان ایک کا ہوتا ہے، اور شراکت میں دونوں کو نفع ہوتا ہے، نقصان بھی دونوں کو ہی ہوتا ہے، اور یہ دونوں شریعت کے اندر جائز ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم مثلا لوگوں سے پیسے لیتے ہیں شراکت پر یا مضاربت پر اور کاروبار کرتے ہیں، تو اب اس میں ہم نے سارے خرچے نکالنے ہوتے ہیں، دکان کا کرایہ، ملازموں کی تنخواہیں، بجلی کا بل، اور جو گاہک آتے ہیں ان کو جو چائے پلانی پڑتی ہے، پانی پلانا پڑتا ہے، اس کا، یہ سب کاروباری ایکسپنسز ہیں۔ آپ ان کو جمع کر کر نکالیں گے، پھر جو بچے گا وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے، جو کام کرنے والا پارٹنر ہوتا ہے وہ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی پارٹی لاہور سے آ گئی ہے تو 2 بندے آئے ہیں، تو کیا کہیں گے، اوے چھوٹے جا 3 کلو کڑھائی لے کے آ اور 20 کباب لے کے آ اور 2 بوتلیں جو ہیں بڑی 1.5 لیٹر والی لے کے آ۔ بندے 2 آئے ہیں، اب وہ کتنا کھائیں گے بھائی؟ اب وہ کھا لیتے ہیں اور کہتا ہے چل ہونے بچ گیا، انج کر جا گھر بھابی نو پھڑا کے آ۔ اب وہ سارا جو کھانا ہے وہ گھر جا رہا ہے، اور آج پورے گھر والوں کی دعوت ہے اور کھاتے میں لکھی جا رہی ہے کہ جی گاہک کو ہم نے کھانا کھلایا۔ اب یہ خیانت ہے۔ جو گاہک نے کھانا ہے اتنا تو آپ منگوا لیں، اس سے زائد منگوانا یہ تو اسراف ہے، آپ اپنے پارٹنر کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی کزن ہے، وہ ملنے آ رہا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے، میں کب آؤں؟ یار تو انج کر کرے نہ ہی، تو دکان تے آ جائے۔ کیوں؟ گھر آئے گا تو جیب سے کھلانا پڑے گا، جب وہ دکان پر آیا آپ سے ملنے، اب اس کو چائے، برگر، پیزا سب کچھ کھلا رہے ہیں، اور کھاتے میں لکھا گیا کہ جی یہ کھاتے کا جو ہے وہ سارا نظام ہے۔ کوئی آپ کا کزن گزر رہا تھا، اس نے کہا ہو میں نے سوچا چلو گزر رہا تھا سلام ہی کرتا جاؤں، اوے بوتل لے کے آ، اوے پیزا بھی پکڑ کے لا، وہ بھی دکان کے کھاتے میں۔ بھائی یہ آپ کے ذاتی بندے ہیں، ذاتی خرچے ہیں، آپ اس کو کاروبار میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جو گاہک کو کھلاتے پلاتے ہیں وہ تو کاروباری معاملہ ہے، جو آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں گے، اس کو کاروبار میں لکھنا یہ خیانت ہے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہی کھاتا چلا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر بار کا، حالانکہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا اب یہ آپ سمجھیے کہ جب آپ کسی سے یوں کاروبار کرتے ہیں، پیسہ لیا ہے یا دیا ہے،
اب جب اس کو نفع دینا ہے تو کیسے دینا ہے؟ پورا حساب کرنا ہے کہ اس مہینے اتنے کا کاروبار ہوا ہے، اتنا کل خرچہ تھا اور یہ بچا ہے، اس میں سے اتنے فیصد آپ کا یہ لیں اور یہ میرا تھا یہ میں نے لے لیا۔ اگر آپ اندازے سے دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر لگا بندھا ہے کہ 10,000 ہی دینا ہے، چاہے کتنا بھی پروفٹ ہو جائے، کتنا بھی نقصان ہو جائے، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، اس طرح کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی بازار میں تو بھائی ایسا نظام بگڑا ہوا ہے، پیسے دے دیں لوگ مکر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس سے شریعت کے نظام کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ لوگوں کی خرابی ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں یا وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اسی لیے ہم بینکوں میں پیسے دے کر پروفٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ بھی بچا رہے اور ہمیں نفع بھی ملتا رہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ کو واقعی لوگوں پر اعتماد نہیں ہے اور بینکوں پر اعتماد ہے، تو پھر آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ وہ بینک جو غیر سودی بینک ہے، جس کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، تو آپ اسلامک بینکنگ میں جا کر ان کے ساتھ ان کا مضاربہ اکاؤنٹ بھی ہے، مشارکہ اکاؤنٹ بھی ہے، کہ آپ بینک کو پیسے دیں گے، بینک کاروبار کرے گا، وہ آپ کو پورا حساب کر کے نفع دے گا، اور ان کا شرعی بورڈ بنا ہوا ہے جو نگرانی کرتا ہے کہ کتنا پیسہ آیا ہے، کہاں کہاں لگا ہے، کتنا پروفٹ ہوا، کیسے ہوا، یہ جائز تھا تو اس کی تقسیم ہوگی، اگر ناجائز پروفٹ ہے تو اس کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ سارا چیریٹی اکاؤنٹ میں صدقہ چلا جاتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی نگرانی کے بعد اگر آپ ان بینکوں میں وہی پیسہ جو آپ نے دوسرے بینکوں میں رکھوا کر پروفٹ لینا ہے، تو آپ یہ پیسہ اسلامک بینکوں میں کیوں نہیں رکھواتے؟ مضاربہ اکاؤنٹ ہے، مشارکہ اکاؤنٹ ہے، یہ دونوں میں سے آپ جس اکاؤنٹ میں بھی شامل ہو جائیں، وہ آپ کو ڈیٹیل دیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ پروفٹ ماہانہ بنا ہے۔ وہ کبھی بڑھتا بھی ہے، کبھی کم بھی ہوتا رہتا ہے، چونکہ کاروبار ہے، اس میں نفع نقصان تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے انشورنس کروا کر جو اتنا سارا پروفٹ لینے کی نیت کی ہوئی ہے، تو آپ انشورنس کی بجائے تکافل کیوں نہیں کروا لیتے؟ تکافل کا نظام بھی بالکل اسی طرح کا ہے، وہ آپ کو ایک میکسیمم پروفٹ بتاتے ہیں، اتنا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح انشورنس کروا کر آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ مجھے اتنی رقم ملے گی، تو تکافل میں بھی تو آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کو اتنی ہی رقم مل جائے گی، لیکن وہ حلال طریقے سے مل رہی ہے، کیونکہ یہ نظام اسلامی طریقے کے مطابق ہے، اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے، اور آپ وہ پروفٹ لیں گے تو وہ آپ کے لیے جائز بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ وہ کام کریں نا جس میں آپ کو نفع بھی ملے اور حلال بھی ہو، وہ نہ کریں کہ جس میں نفع ملے اور الٹا آپ کو گناہ بھی ہو اور آپ گنہگار اللہ کی نگاہ میں بنے۔ اب یہاں کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کان ادھروں پھڑ لو ادھروں پھڑ لو ایک ہی گل ہے، اسلامک بینکاں چوں بھی نفع لے لو وہ بھی حرام ہی ہے، وہ بھی سود ہی ہے، ایویں گلاں ہی ہیں، ادھروں لوگ وہ بھی حرام وہ بھی سود ہی ہے۔ اب آپ کو میں ایک فرق بتانے لگا ہوں، انہی لوگوں کی زبان میں ان کا جواب۔ ایک مان لیا کہ اسلامک بینک بھی سود دیتے ہیں، غیر اسلامی بھی سود دیتے ہیں۔ ایک وہ سود ہے جس میں آپ کھائیں اور گناہ آپ ہی کو ہو، اور ایک وہ سود ہے جس میں آپ کھائیں لیکن گناہ آپ کو نہ کسی اور کو ہو۔ تو آپ بتائیں وہ سود اچھا نہیں ہے کہ کھائیں آپ اور بل آپ کا کوئی اور دے دے؟ وہ کھانا تو سب کو اچھا لگتا ہے نا، کہ جس میں کھاؤں میں لیکن بل کسی اور نے دینا ہے۔ اب اگر بالفرض اسلامک بینکوں والوں بھی آپ کو سود ہی دیتے ہیں، تو اس سود کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا، ان علماء اور مفتیان کرام کو ہوگا جو اس کی نگرانی کر کر یہ کہتے ہیں یہ نفع جائز ہے، کیونکہ آپ کسی مفتی کے فتوے پر چلتے ہیں تو گناہ گار غلط فتویٰ دینے پر مفتی ہوتا ہے، فتویٰ لینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر اسلامک بینکوں سے نفع لیتے ہیں تو آپ کو نفع مل رہا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، گناہ ہوگا تو آپ کو نہیں وہ ان کو ہوگا۔ ادھر سے آپ لیں گے تو گناہ بھی آپ کو ہے اور آپ ہی اللہ کی نگاہوں میں مجرم بن رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہم وہ سود نہ لے لیں جس میں ہمیں گناہ نہ ملے، گناہ کسی اور کو ملے؟ تو اب یہ ترتیب ہے کہ انویسٹمنٹ کی ہم شکلیں بنائیں، اگر بازار میں کرنا ہے تو مضاربہ یا مشارکہ، اور اس کی پوری ترتیب دونوں جا کر دیکھیں۔ جب بھی کسی سے آپ نے کاروبار کرنا ہے نا، پیسہ لے کر یا دے کر،
آپ کو چاہیے دونوں بندے کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں کہ جی میں اس کو 2 لاکھ دے رہا ہوں، اس نے کام کرنا ہے، ہم دونوں کو بتائیں شریعت کی کیا یہاں ریکوائرمنٹس ہے جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے، وہ بتائیں گے بھی یوں کرنا ہے، یوں نفع ہوگا، دونوں کو پتہ چل گیا۔ اب کل کو ان کی لڑائی ہوگی تو دوبارہ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے، وہ ان کو مسئلہ بتا دیں گے۔ اب جب آپ کسی عالم مفتی کے پاس نہیں جاتے، آپس میں ڈیلنگ کرتے ہیں، نہ اسے پتہ ہے نہ اسے پتہ ہے، نتیجہ لڑائی نکلتا ہے، اور یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ تو بازار میں کرنا ہے تو کسی مفتی صاحب سے مل کر کام کریں، اور اگر بینکوں میں کرنا ہے تو اسلامک بینکوں کے ساتھ کریں، غیر اسلامی بینکوں کے ساتھ نہ کریں۔ اور انشورنس کرنی ہے تو تکافل والا کر لیں، دوسری جو انشورنس کمپنی ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ نہ کریں، تو یوں آپ کو پروفٹ صحیح طریقے سے مل سکتا ہے اور آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ حلال ہی ہوگا آپ کے حق میں، بھلے اس کا گناہ کسی کو ہو، اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انہیں پرواہ ہونی چاہیے جنہوں نے آپ کو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر یہ کام کریں۔ اب دیکھیے، اگر تو ہم نے کسی سے پیسہ لیا تھا اور غلط طریقے پر پروفٹ دیتے رہے تو آج توبہ کریں، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ کسی کو دیا ہے اور غلط طریقے سے لیتے رہے ہیں تو بھی توبہ کریں، اور اب دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر بتا دیں کہ آئندہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے، وہ آپ کی ساری ترتیب بنائیں گے، اس کے مطابق آپ کام کریں، ورنہ پھر وہی ہر دل عزیز کی طرح خود بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی ڈوبائیں گے، دونوں دوزخ کا ایندھن بنیں گے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔